کو چھوڑ کر خاتون جنت کو بتاتے بیٹی یہاں بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ ہم بچی گھر میں آئے تو پرواہ بھی نہیں کرتے بیٹی ہے جی کیا ہے بیٹھے رہتے ہیں لیکن یہ خلاف سنت ہے کیا ہے خلاف سنت ہے کسی کی بھی تعظیم کریں گے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو عزت کریں گے تو وہ بھی آگے سے عزت کرے گا اللہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی عبادت کی اتنی ریاضت کی اتنا زہد کیا اتنی ریاضت کی ہے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں بات کہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ رونے لگے پھر حضور نے فرمایا پھر میرے نزدیک کان کرو تو آپ نے پھر بات فرمائی تو آپ مسرور ہو گئے بعد میں آپ نے اس احوال کو بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان نے فرمایا کہ بیٹی ہر سال جبریل امین میرے ساتھ قرآن مجید ایک مرتبہ دور کرتے تھے اس سال میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا تو میں سمجھی کہ میرے ابا جان کا اب آخری سال ہے اس لیے میں رو پڑی پھر میرے کانوں میں میرے ابا جان نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو اللہ پاک نے میری امت کی تمام عورتوں کا سردار تمہیں بنایا تمام عورتوں کے سردار تمہیں بنایا ایسی ماں ہو جس کو اللہ پاک جنت کی عورتوں کا سردار بنائے تو اس کے بطن سے پھر بیٹا حسین جیسا ہی پیدا ہونا چاہیے حسن جیسا ہی پیدا ہونا چاہیے اللہ اکبر بیٹا پیدا ہوا اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے فرمایا میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو آپ نے اٹھایا تو کان میں اذان پڑی اللہ اکبر رسول اللہ جس کے کان میں اذان پڑھے کیا سمجھتے ہیں آج ہماری کوشش ہوتی ہے بچہ پیدا ہو تو کسی اچھے قاری سے اچھے نیک آدمی سے اذان کروائیں تاکہ بچے کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ اللہ کے نیک بندے کی جائے کوشش ہوتی ہے مسلمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی اور پھر فرمایا بیٹا حسین یہ اذان تیرے نانا جان نبی آخر الزمان کی ہے آخری نبی کی ہے اس اذان کی لاج بیٹا تو نے رکھنی ہے تاکہ آنے والے لوگ یہ سمجھے کہ واقعہ ہی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے محبوب نے اللہ کے رسول آخری نبی نے اذان حسین کے کان میں پڑی تھی اس نے لاج رکھی ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھول کر آنکھوں میں جواب دیا ہے آنکھوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی میں ابا جی نانا جان آپ نے اگر اذان پڑھی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا نواسا اس اذان کی لاج رکھے گا اذانیں تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہیں گے نمبروں پر پڑھیں گے نراروں پر پڑھیں گے محرابوں میں جا کر پڑھیں گے سینوں میں پڑھیں گے کہیں کہیں پڑھیں گے بلندیوں میں پڑھیں گے جہاد میں پڑھیں گے حج کے موقع پر پڑھیں گے اور میدانوں میں پڑھیں گے ریگزاروں میں پڑھیں گے لیکن ابا جان میں آپ کا قرآن جو ہے وہ انشاءاللہ وقت آئے گا نیزے کی نوک پر چڑھ کر پڑھوں گا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگ جو ہیں نمازیں جو ہیں محراب و منبر میں پڑھیں گے مسجدوں میں پڑھیں گے میں انشاءاللہ سارے خاندان کو اللہ کے راستے میں شہید کرا کر پھر بھی نماز پڑھوں گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی نماز پڑھی ایسی نماز کسی نے بھی زندگی میں نہ پڑھی ہوگی اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس پیارے نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے ہیں پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے
अम्बी है, नमाज़ें इमाम अली मकाम ने भी पढ़ी है, शोदा करबला ने नमाज़ें मैदान करदार ने पढ़ी है। उनकी नमाजों पर कुर्बान जाए, उनका एक सजदा जो सुभान अल्लाह वो उम्मत की बख्शिश के लिए काफी हो गया है। लोग अब मैं इख्तिलाफी बात करना पसंद तो नहीं करता, लेकिन बात दफा कहनी भी पड़ती है। अब सिर्फ इतना ही काफी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हमारा ईमान है कि इमाम अली मकाम शोहदाए करबला की याद में रोना, जो ना रोए वो भी कोई मुसलमान है, वो भी कोई इंसान है। सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की अपनी जान अजीज है। जान से ज्यादा अजीज कोई नहीं होती, लेकिन जान भी कभी कभी आदमी अपनी कुर्बान कर देता है, इज्जत की खातिर कर देता है, शान की खातिर कर देता है, कुर्बान कर देता है। लेकिन बच्चे कोई अपने कुर्बान नहीं करता, औलाद अपनी कोई कुर्बान नहीं करता। जिनके बच्चे हैं वो समझते हैं कि बच्चे कुर्बान करना या बच्चों का मर जाना या कत्ल हो जाना कितना बड़ा मुश्किल काम है, और इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन इमाम अली मकाम पर सदके जाए, आपने सब कुछ जो है बर्दाश्त किया है। इसलिए बर्दाश्त किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको शान और मर्तबा भी बहुत आला था फरमाया है। सैयदुल शुहदा जो बनाना था अल्लाह पाक ने, टाइटल तो अल्लाह ने कातिबे कुदरत ने पहले ही लिख दिया था, वो तो आपने होना था, लेकिन इन कुर्बानियों के बाद होना था ना। साबित तो तब होना था कि ये कुर्बानियां दें, तो आपने कुर्बानियां दी हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार फरमाते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कभी चेहरा चूमते हैं, कभी गला चूमते हैं, जिस्म के को सूंघते हैं, गले को प्यार करते हैं। तो देखने वाले कहते हैं, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अर्ज करती, अब्बा जी, लोग अपने बेटों को, नवासों को, पोतों को, दोतों को उनके रुखसार चूमते हैं, माथे चूमते हैं, लेकिन आप गला चूमते हैं और सूंघते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आप फरमाते, ये राज की बात है बेटी, तू नहीं समझ सकती। ये राज ये है कि ये मेरा बेटा हुसैन जो है ये जन्नत का फूल है। अल्लाह ने दुनिया में मुझे ये जन्नत के फूल अता फरमाए हैं। ये जन्नती है और जन्नती आदमी से खुशबू आती है, जन्नती चीजों से खुशबू आती है। मुझे इसके जिस्म से खुशबू आ रही है और मैं गला इसलिए चूमता हूँ कि मेरे इस नवासे को एक वक्त में मेरी उम्मत के लोग जो है वो शहीद कर देंगे और इसके गले में तलवार चलाएंगे, इसलिए मैं इसके गले को चूमता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बाखबर कर दिया था, और जब पहले खबर हो जाए औलाद के बारे में कि इस बच्चे ने बीमार होना है, इस बच्चे ने मर जाना है, खबर हो जाए तो फिर आदमी दुआएं करता है, सदका देता है, नफल पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करता है कि या अल्लाह इसकी मुसीबत, मेरे बच्चे की मुसीबत को दूर फरमा दे, और मैं ये सदका देता हूँ। सदका तो रद्दुल बला, हुजूर फरमाते हैं सदका बलाओं का रद्द है। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी ये दुआ ना की, ना ही खातून जन्नत ने दुआ की, और ना ही हजरत मौला हैदर कर्रार ने दुआ की कि या अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे और मेरे बेटे को या अल्लाह शहीद होने से बचा ले। नहीं, बल्कि दुआ की, अल्लाह अल्लाहुम्मा तिलुसैना सब्रो आज तक मुझे आंसू आते हैं।
کہ کوئی بیمار نہیں ہوا، سامنے سامنے آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا، درد نہیں جاتا، غم نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کا یسر معصوم بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں دشمنی تمہاری میرے ساتھ ہے، بیعت میں نہیں کرتا۔ بچے بیعت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، نہ بچوں سے بیعت لی جاتی ہے۔ بچہ میرے، اس کی زبان سوکھ گئی ہے، ماں کا شیر ختم ہو گیا، کوئی پانی نہیں ہے، 2 قطرے ہی دے دو اس بچے کو تاکہ یہ میرا بچہ بچ جائے۔ میں تو نہ لے آنا چاہتا تھا، لیکن اسی ماں نے، ماں کی ممتا ہے، تڑپ کر مجھے کہا، رو کر کہا کہ دشمنی آپ کے ساتھ ہوگی، اس بچے کے ساتھ تو نہیں۔ جاؤ، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، ہو سکتا ہے ان کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، نبی کے نواسوں کو، معصوموں کو پانی دے دیں۔ اللہ کی قسم ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے اس بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر چھپا کر لے گئے، ان کے سامنے جا کر کھولا، کہا یہ میرا معصوم بچہ، اس کی دشمنی تمہارے ساتھ کوئی نہیں، جوان نہیں ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے، تم بھی بچے والے ہو، اولاد والے ہو، اگر اولاد رکھتے ہو تو ترس کھاؤ، اس کو 2 قطرے پانی دے دو تاکہ یہ بچ جائے۔ لیکن ایک ظالم نے اس کی طرف تیر پھینکا اور اس کا نام ہرملا تھا۔ تیر چھٹا ہرمندہ جا لگا معصوم دے سنگا، 3 واری معصوم دے منہ تھی نکلیا اماں۔ حضرت علی اصغر کے گلے میں جا کر تیر لگا اور تیر کا فارا باہر، خون کا فارا باہر نکلا، آپ کے جا کر بازو میں لگا، واپس آئے، ان کی روح پرواز کر گئی تھی، خیمے میں آئے، خیمے میں کوہرام مچ گیا اور حضرت شہربانوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ ایک علی اصغر کیا ہے، اگر 100 بھی میرا بیٹا ہوتا تیرے دین کے لیے قربان کرتی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 مہینے کے بچے کا غم برداشت کرنے والے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کا، جوان علی اکبر کا غم جو ہے برداشت کرنے والے امام علی مقام امام حسین ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے باجی اور محمد کا غم برداشت کرنے والے، جگر ہم بھی رکھتے ہیں، جگر وہ بھی رکھتے تھے، درد ان کے دل میں بھی تھا، پیار ان کے دل میں بھی تھا، ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ کون ہے جو اپنے باجو کو پیارا نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو اپنے بھتیجوں کو پیارا نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو اپنے بیٹوں کو پیارا نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو اپنے بھائیوں کو پیارا نہ رکھتا ہو؟ اللہ کی قسم ہے، امام علی مقام جیسا دل اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ ان کے دل میں محبت بھی تھی، الفت بھی تھی، پیار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو حق الیقین کے درجے پر فائز فرمایا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے ان قربانیوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ دروشی پڑھ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ مدد کب چاہی جاتی ہے؟ جب کوئی مشکل ہو، جب پریشانی ہو، جب مصیبت ہو، جب بیماری ہو، جب دکھ ہو، جب ذہن میں سکون نہ ہو، قلب میں سکون نہ ہو، اس وقت آدمی اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے اس نماز کے صدقے میں تیری بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ